ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توحید، عدل، نبوت کی بحث مکمل ہونے کے بعد آج ہم امامت کی بحث کرنے جا رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہماری تیسری فصل، یہ کتاب 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل جو ہے وہ توحید اور عدل الہی کے بارے میں تھی، دوسری فصل نبوت کے بارے میں، اور تیسری فصل ہے امامت کے بارے میں۔ اس تیسری فصل میں جتنے بھی ہم بحث کریں گے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں بحث ہوگی، امامت کے بارے میں ہوگی۔ امامت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ معصومین کا معصوم ہونا، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ امام کا عدد کتنا ہے، کتنے امام ہیں، ان کے بارے میں بحث ہوگی۔ محمد وآل محمد کی محبت کے بارے میں بحث ہوگی، عقیدہ رجعت کے بارے میں بحث ہوگی۔ یہ انشاءاللہ تمام ابحاث اس تیسری فصل میں ذکر کی جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں امامت کے بارے میں، ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے الامامہ، عقیدتنا فی الامامہ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ امامت کے بارے میں کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں نعتقد، ہم شیعہ خیر البریہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں ان الامامت اصل من اصول الدین، کہ امامت اصول دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ لا یتم الایمان الا بالاعتقاد بہا، فرمایا کسی مومن اور مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ امامت پر اعتقاد نہ رکھے، کیونکہ امامت کا اعلان کیا ہے جناب رسول خدا نے خم غدیر کے میدان میں اپنے بھائی علی ولی کا ہاتھ بلند کر کے 1.25 لاکھ مجمع میں ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور آقا سردار ہوں، میرے چلے جانے کے بعد اس کا یہ علی کیا ہے، مولا ہے، حاکم ہے، سردار ہے۔ تو جیسے ہی نبی پاک نے یہ اعلان فرمایا تو آیہ قرآنیہ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوا۔ قرآن کریم میں یہ درج ہے کہ جناب رسول خدا کو ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت اور علی کی امامت کا اعلان کرنے کے بعد آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین پر راضی ہو گیا ہوں جس دین میں علی ولی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو علی ولی کی ولایت پر ایمان لانے سے ہی ایمان کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، ورنہ اگر علی اور اولاد علی کی امامت اور خلافت حقہ کا اعلان نہ کرے تو مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ولا یتم الایمان، یہاں ایمان سے مراد اسلام ہے۔ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، کسی مومن کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، مومن حق اس وقت تک بن نہیں سکتا الا بالاعتقاد بہا، جب تک وہ امامت پر اعتقاد نہ رکھے۔ ولا یجوز فیہا تقلید الآباء والاہل والمربین مہما عظموا وکبروا، کہتے ہیں کہ
اس مسئلہ امامت میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا، اپنے آباء و اجداد کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ بھئی میرا باپ دادا جو ہے وہ امامت کا قائل نہیں تھا، لہذا میں بھی امامت کو نہیں مانتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے آباء، اپنے رشتہ دار، اپنے جو ہے وہ جس معاشرے میں رہا اور جنہوں نے اس کی تربیت کی، یہ تمام لوگ جو ہیں، چاہے وہ مہما اعظموا وکبروا، جتنا بھی وہ صاحب عظمت ہو جائیں، جتنے بھی وہ بڑے بن جائیں، اس کے باوجود اس مسئلہ امامت میں ان کی ہم بات نہیں مان سکتے، ان کی تقلید نہیں کر سکتے، بل یجب النظر فیہا، بلکہ اس امامت میں غور و فکر کرنا اسی طرح واجب ہے کما یجب النظر فی التوحید والنبوہ، جس طرح مسئلہ توحید اور مسئلہ نبوت میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ وَعَلَى الْأَقَلِّ، کم از کم اتنا تو ہر بندے پر ضروری ہے، کیا؟ ان الاعتقاد بفراغ ذمۃ المکلف من التکالیف الشرعیۃ المفروضۃ علیہ یتوقف علی الاعتقاد بہا ایجابا و سلبا۔ کہتے ہیں کہ وہ اعتقاد، ان الاعتقاد، یہ اعتقاد رکھنا، کم از کم اتنا اعتقاد رکھنا تو ضروری ہے کہ بے فراغ ذمت المکلف، کہ مکلف جس کو تکلیف دی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مکلف ہے اور عباد مکلف ہیں۔ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں تکلیف دی گئی ہے شریعت محمدیہ کے احکام کی، من التکالیف، ان تکالیف کی جو شرعیہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، المفروضۃ علیہ، جو فرض ہیں مکلف پر، یعنی لاگو کی گئی ہیں مکلف پر، ان تکالیف کو بجا لانا، کہتے ہیں اس ذمہ سے، یعنی تکالیف والے ذمے سے فارغ ہونا، بری ہونا، موقوف ہے، یتوقف علی الاعتقاد بہا، موقوف ہے اس بات پر کہ وہ امامت کا اعتقاد رکھے، ایجاباً، ایجاب کی صورت میں، اور سلباً، یا سلب کی صورت میں۔ ایجاب کی صورت میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ امامت ہے، ٹھیک، سلباً یعنی بات دو حل سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ اعتقاد ایجاب کی صورت میں رکھے گا یا سلب کی صورت میں۔ ایجاب کی صورت میں رکھے گا تو امامت کا قائل ہوگا، سلب کی صورت میں رکھے گا تو وہ امامت کا قائل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا ذمہ بری ہونا موقوف ہے اسی بات پر کہ وہ اعتقاد امامت کا رکھے، ایجاب کی صورت میں یا سلب کی، ایجاب کی صورت میں رکھے گا اس کا ذمہ بری ہوگا اور اس کے تمام اعمال کو قبول ہوں گے، اور سلب کی صورت میں اگر وہ رکھے گا اعتقاد کہ نہیں کوئی امامت نہیں اور ہم امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جس طرح کے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ ان کا جو اعمال ہیں، ان کے جو اعمال ہیں جو وہ قیامت کے دن لے کر جائیں گے، وہ ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ جناب رسول خدا کی یہ مشہور ترین حدیث ہے کہ جس میں جناب رسول خدا نے فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، کہ اے علی اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی کہ جناب نوح نے اپنی قوم میں زندگی گزاری تھی، وَأَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مثل احد ذهبا، مثل احد ذهبا، اور احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اور پھر مظلومیت کی حالت میں صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے، وَلَمْ يُوَالِكَ يَا علی،
اور اے علی اگر وہ تیری ولا نہیں رکھتا، تجھے مولا نہیں مانتا، تجھے ولی نہیں مانتا، تجھے میرا جانشین نہیں مانتا، تجھے میرا خلیفہ بلا فاصل تسلیم نہیں کرتا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو فرماتے ہیں ذمہ کبھی بھی بری ہونے والا نہیں ہے، تو ذمہ بری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امامت پر ہی اعتقاد رکھا جائے۔ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ، کہتے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ، کہتے ہیں جب امامت اصول کے ارکان میں سے نہ ہو کوئی رکن، لا یجوز فیہا التقلید، یہاں پر عبارت یوں ہونی چاہیے فَإِذَا كَانَتِ الْإِمَامَةُ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ، کہ جب امامت اصول دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لا یجوز التقلید فیہا، اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ میرے بابا نے کہہ دیا کہ عقیدہ امامت رکھو، نہیں، میں نے اس کی بات نہیں ماننی بلکہ غور و فکر کرنا ہے، لِکَوْنِہَا اصلاً، کیونکہ یہ اصول کی بات ہے، کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے امامت، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، اس جہت سے اس کا اعتقاد رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اے من جہت، اس جہت سے اعتقاد رکھنا واجب ہے، ان فراغ ذمت المکلف من التکالیف، کہ مکلف کا ذمہ تکالیف شرعیہ سے، المفروضۃ علیہ قطعا، وہ تکالیف کی جو اس پر لاگو کی گئی ہیں، کا ذمہ بری ہونا قطعا من اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں، کہ وہ تکالیف جو یقیناً اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس پر لاگو کی گئی ہیں، واجب عقلاً، اس ذمہ کا بری کرنا عقلی طور پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ نے لاگو کیا کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نے لاگو کیا کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ نے لاگو کیا حج کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، جہاد دیں، یہ تمام اعمال انجام دیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یقیناً بندوں پر لاگو کی گئی ہیں، اور اس ذمہ کا بری ہونا عقلی طور پر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ وَلَيْسَتْ كُلُّهَا مَعْلُومَةٌ مِّن طَرِيقٍ قَطْعِيَّةٍ، کہتے ہیں اور یہ تمام کے تمام جو تکالیف شرعیہ ہیں وہ قطعی طریقے سے بھی معلوم نہیں ہیں، تو پس فلا بد من الرجوع فیہا الی من نقطع بفراغ الذمۃ باتباعہ، تو کہتے ہیں کہ اب جو تکالیف شرعیہ ہیں، ہاں، ضروری ہے کہ ہم ان میں یعنی فروعات دین میں رجوع کریں ایسی شخصیت کی طرف کہ جن کی باتوں سے، جن کی اتباع کر کے، جس کی بات مان کر ہم یقین کر لیں کہ ہمارا ذمہ بری ہو جائے گا۔ اما الامام، بہرحال جو امام ہے، علی طریقت الامامیت غیرہ، علی طریقت غیر، اما الامام علی طریقت استغفر اللہ، ہاں، باتباعہ اما، یہاں پر اما نہیں ہے، اما ہے، دیکھیں، فلا بد من الرجوع فیہا الی من نقطع بفراغ الذمۃ باتباعہ، پس ضروری ہے کہ تکالیف شرعیہ کا ذمہ بری کرنے کے لیے، وہ تکالیف شرعیہ کے جن کا ذمہ بری کرنا یقیناً ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ تکالیف شرعیہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ان تمام اعمال میں ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف کی اتباع کریں کہ جہاں پر جس کی اتباع کر کے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم ان سے، اس شخصیت سے مسائل وغیرہ پوچھ کر ہمارا ذمہ بری ہو جائے گا۔ وہ کون ہوگا جس کی اتباع کریں؟ کہتے ہیں اما الامام، یا تو وہ امام ہوں گے علی طریقت الامامیہ، جس طرح کے امامیہ اس بات کے قائل ہیں، او غیر ہی علی طریقت غیرہم، یا امام
امامیہ کے علاوہ ہاں دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان میں امامت نہیں ہے، وہ امامت کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے مذاہب میں امام کے علاوہ کوئی اور شخص جسے وہ مجدد کہتے ہیں، جسے وہ کیا کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں، ہاں جسے انہوں نے اپنا امام بنایا ہوا ہے کہ جس کا تعین جناب رسول خدا نے نہیں کیا، وہ ان سے مسائل شرعیہ پوچھ کر اپنا ذمہ بری کرتے ہیں۔ کما تاکہ دو جس طرح کے اور اسی طرح ہم اعتقاد رکھتے ہیں انہا کالنبوت کہ امامت نبوت کی طرح ہے، لطف من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کا کیا ہے لطف ہے۔ نبوت کی بحث میں بھی لطف کی بحث آئی تھی، اس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیونکہ بندوں کو خلق کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لطف و کرم اور فیض کا یہ تقاضا ہے، اس کا وجود جود، اس کا وجود ذی کمال اس بات کی، وجود کمال، وجود مطلق اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بندوں کے اصلاح کے لیے، بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجے، اپنے نمائندوں کو بھیجے، اور ایسا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے، نہ کہ کوئی اور ہے کہ جو اللہ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایسا کرے، نہیں، بلکہ اللہ کے فیض و کرم اور اللہ کے کمال مطلق کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں پر لطف کرتے ہوئے انبیاء کو بھیجے۔ کہا جس طرح ہم نے عقیدہ نبوت میں ثابت کیا تھا کہ نبوت کا ہونا، انبیاء کا ہونا یہ خدا کے الطاف میں سے ایک لطف ہے، اسی طریقے سے امامت کا ہونا بھی اللہ کے الطاف میں سے ایک لطف ہے، اس لیے کہ جب تک قوم باقی ہے، جب تک مخلوق باقی ہے، اللہ کا کمال، اللہ کا وجود مطلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تک میرے بندے موجود ہیں تب تک اس بندوں میں ایک ہادی اور رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا بندوبست کیا، اور جناب رسول خدا کے زبان مبارک کے ذریعے اور جناب رسول خدا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے 12 ائمہ کا تعین فرمایا، اور یہ نبوت کی طرح امامت کیا ہے خدا کے الطاف میں سے ایک لطف ہے۔ فلا بد ان یکون فی کل عصر امام ہادن، ہر زمانے میں ایک ایسے امام اور ہدایت کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ یخلف النبی فی وظائفہ، یخلف النبی فی وظائفہ من ہدایت البشر، کہ جو نبی کے بعد یعنی نبی اکرم کا نمائندہ ہو کر، نبی اکرم کا نائب بن کر، نبی اکرم کا خلیفہ بن کر لوگوں کی کیا ہے ہدایت کرے، ہاں اپنے وظائف میں اپنے وظیفے کو انجام دیتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کرے۔ اس کی یعنی جو امام ہوا کرتا ہے وہ نبی کا نائب ہوا کرتا ہے، اور اس کے وظائف میں سے ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالسَّعَادَةُ فِي النَّشْأَتَيْنِ، کہا کہ اور اس کا وظیفہ ہوتا ہے جو نبی کا نائب ہوا کرتا ہے، اس کا وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے ہر اس کام کی طرف کہ جس میں لوگوں کے لیے سعادت ہو، اصلاح ہو، فی النشأتین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نشأتین سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ بس جو نبی کا نائب ہوا کرتا ہے وَلَهُ مَالِ النَّبِيِّ مِنَ الْوِلَایَةِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّاسِ، نبی کا جو نائب ہوتا ہے، نبی کا جو خلیفہ ہوتا ہے، نبی جسے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر جاتا ہے، جو کچھ نبی کے لیے ہوا کرتا ہے وہی کچھ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ کیا من الولایت العامۃ علی الناس سے، لوگوں پر جس طرح نبی کی سلطنت تھی اس طرح نبی کا جو نائب ہے اس کی بھی لوگوں پر سلطنت ہونا ضروری ہے۔ لے تدبیر شؤونہم و مصالحہم، تاکہ
ہاں وہ امام جو ہے نبی کی طرح ان کے جو احوال ہیں، ان کی جو مصلحت ہیں، ان میں غور و فکر کرے، ان کے امور کو سنبھال سکے، و اقامت العدل اور عدل قائم کر سکے ان کے درمیان، و رفع الظلم والعدوان من بینہم، تاکہ ان کے لوگوں کے درمیان وہ ظلم اور عدوان کو کیا کر سکے، دور کر سکے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، پس اس بنا پر، فَالْإِمَامَةُ اسْتِمْرَارٌ لِلنَّبُوَّةِ، امامت جو ہے یہ نبوت کی ایک کڑی ہے، نبوت کو مستمر رکھنے کے لیے یہ ایک عہدہ جو ہے اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جب اللہ نے امام نبوت کا اختتام جناب رسول خدا تک کیا تو اللہ کے الطاف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جب تک لوگ زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے نمائندے بھیجتا رہے، کیونکہ نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا اختتام ہو چکا، تو نبوت کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کو خدا نے مستمر رکھا۔ اس لیے فرماتے ہیں فَالْإِمَامَةُ استمرار للنبوہ، امامت حقیقت میں نبوت کا استمرار ہے، صحیح نبوت کی ایک کڑی ہے۔ والدلیل الذی یوجب ارسال الرسول وبعث الانبیاء، وہ دلیل کہ جو واجب قرار دیتی ہے اور جو ثابت کرتی ہے رسولوں کے بھیجنے کو، انبیاء کے بھیجنے کو، ہوا نفسہ یوجب ایضا نصب الامام بعد الرسول، وہی دلیل ثابت کرتی ہے کہ امام کا رسول کے بعد نصب ہونا خدا کی طرف سے رسول اللہ کے فرمان سے ضروری ہے۔ فَلِذَلِكَ نَقُولُ، بس اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے ان الامامۃ لا تکون الا بالنص من اللہ تعالی، امامت، عہدہ امامت پر کسی کو فائز کرنا کسی ایرا وغیرہ کا کام نہیں ہے، پس امامت ہوتی ہے نص کے ذریعے سے، جو اللہ سے یعنی اللہ سبحانہ من اللہ تعالی، یعنی ان الامامۃ لا تکون الا، یعنی ان الامامۃ انما تکون، بے شک امامت کا عہدہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے بالنص سے، نص کے ذریعے سے، یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں جو ہے معین کرتا ہے، عہدہ امامت کو ذکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی قرآن میں یہ درج ہے یہ بات، علی لسان النبی، یہ بات یا نبی کی زبان سے جاری ہوتی ہے او علی لسان الامام الذی قبلہ، یا امام کی زبان سے وہ جملہ جاری ہوتا ہے جو امام آنے والے امام سے پہلے تھا۔ قرآن کریم میں کیسے ہے کہ امامت کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پاس کر لیا، فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ہاں تو یہاں پر جناب ابراہیم نے دعا کی اور یہ تمنا کی، قال من ذریتی، جناب ابراہیم نے ارشاد عرض کیا اے پروردگار یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا، قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے یہ کہہ کر فرما دیا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس آیہ میں فرمایا اے ابراہیم تیری نسل میں عہدہ امامت رکھوں گا، مگر جو ظالم لوگ ہوں گے وہ اس عہدہ امامت پر فائز نہیں ہوں گے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جناب علی المرتضیٰ سے لے کر جناب ہادی مہدی تک یہ تمام کے تمام کہ جنہیں ہم شیعہ خیر البریہ نبی پاک کا خلیفہ مانتے ہیں، نبی پاک کے خلفائے برحق مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، عہدہ نبوت پر عہدہ امامت پر انہیں فائز مانتے ہیں، یہ تمام کے تمام جناب ابراہیم کی ذریت ہے، اور یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔
ولیست ہی بالاختیار والانتخاب من الناس، امامت کا عہدہ جو ہے یہ اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان انتخاب کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. فلیس لہم، نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ اختیار، اذا شاءوا ان ينسبوا احدا نسبوه، کہ جب وہ چاہیں کسی ایک کو امام بنا دے، کسی ایک کو نبی کا خلیفہ بنا دے تو وہ نسب کر دیں گے، وہ نبی کا خلیفہ بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِذَا شَاءُوا أَن يُعَيِّنُوا إِمَامًا لَهُمْ أَيَّنُوهُ، جب وہ کسی کے لیے کسی کو رہبر بنانا چاہیں تو وہ ان کے لیے رہبر بن جائے گا، وہ اس کو معین کر لیں گے. ایسی بات نہیں ہے مذہب شیعہ کے نزدیک. وَمَتَا شَاءُوا أَن يَتْرُكُوا تَعْيِينَهُ تَرَكُوهُ، اور جب وہ اس کو امام مقرر کر کے اب بعد میں اس کے کرتوتوں کو دیکھ کر اتارنا چاہیں تو وہ اتر بھی جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. مَتَا شَاءُوا أَن يَتْرُكُوا، جب وہ چاہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، تَعْيِينَهُ، اس کی تعیین کرنا، اس کو معین کرنا، تَرَكُوهُ، اور اس کو چھوڑ دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. کیوں ایسی بات نہیں ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے امامت کا تعین لوگوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لَيَصِحُّ لَهُمْ الْبَقَاءُ بِلَا إِمَامٍ، اس سے یہ لازم آئے گا کہ پھر لوگ بغیر امام کے رہ جائیں گے اور بغیر ہادی اور رہبر کے رہ جائیں گے، جبکہ خدا کا فیصلہ یہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. اور ہدایت ہادی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو کر آتا ہے وہ ایک لحظے کے لیے بھی زمین ہادی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر کبھی امام بنے گا، کبھی نہیں بنے گا، کبھی مشاورت ہوگی، کبھی انتخاب ہوگا. اب 4 دن گزر گئے، اب ماہ گزر گیا، اب 2 ماہ گزر گئے، امام نہیں ہے. تو اللہ کی سنت کے یہ خلاف ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی امت کی ہدایت کے لیے کوئی امام نہ ہو نبوت کے بعد. اس لیے تو حدیث میں ہے بل من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی، مات میتتن جاہلیہ، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جہالت کی موت مر رہا. علی ما ثبت ذلک عن اللہ اکبر، امام بھی نہیں کہہ رہے بلکہ علی ما ثبت ذلک عن الرسول، یہ حدیث جناب رسول خدا سے ثابت ہے. الاعظم، جو رسول اعظم ہے، بالحدیث، یہ حدیث جناب رسول خدا نے ذکر کی ہے. المستفیض ہے کہ جو فیض پہنچانے والی حدیث ہے. وعلیہ، اب جناب رسول خدا نے جب اس بات کی وضاحت فرما دی کہ امام کی پہچان کرنا ضروری ہے، جو نہیں کرے گا وہ جہالت کی موت مرے گا. اس بنا پر لا یجوز ان یخلو عشر من اصور من امام مفروض الطاعت منصوب من اللہ تعالی. کہتے ہیں جب ایسی بات ہے تو پس کوئی زمانہ بھی، زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ایسے امام سے خالی رہ ہی نہیں سکتا جو امام اللہ کی طرف سے مفروض الطاعہ ہو، کہ جس کی اطاعت فرض کی گئی ہو، منصوب من اللہ تعالی، جو اللہ کی طرف سے نصب شدہ ہو. اس کے بغیر کوئی زمانہ بھی نہیں گزر سکتا. سواء، اب یہ علیحدہ بات ہے، اب البشر ام لم یابو، لوگ اس کا انکار کریں یا انکار نہ کریں. سواء ناصروہ او لم یناصروہ، لوگ اس کی نصرت کریں یا اس کی مدد نہ کریں. اطاعوہ او لم یطیعوہ، ہاں اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، وہ اللہ کی طرف سے امام ہے. اس کی اطاعت نہ کرنے سے، اس کی اگر لوگ مدد نہ کریں، اس کا لوگ انکار کر دیں تو لوگوں کے انکار کرنے سے، لوگوں کی اس کی مدد نہ کرنے سے، اس کی اطاعت نہ کرنے سے لوگ گنہگار ہوں گے. اس کے امام ہونے میں اور اس کے رہبر اور پیشوا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سواء کان حاضرا ام غائبا عن اعین الناس، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نظروں سے غائب ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کا نمائندہ رہتا ہے. کیونکہ کما یصح ان یغیب النبی، جس طرح کے نبی کے لیے غائب ہونا صحیح ہے، کا غیبت ہی فی الغار، جس طرح کے 3 دن کے لیے جناب رسول خدا غار میں غائب ہو گئے تھے. وشعب، یا
शअब अबी तालिब में 3 साल के लिए जनाब रसूल खुदा गायब हुए थे। सहा, जिस तरह नबी के लिए ये दुरुस्त है सहा, इसी तरह दुरुस्त है यगीब अल इमाम, कि इमाम भी गायब हो सकता है। वला फर्क फी हुक्म अल-अक्ल बैन तूल गैबति व कसरहा, और इसमें कोई फर्क नहीं है गैबत का ज़माना कम हो या गैबत का ज़माना लंबा हो। मफरूज ये है गैबत तो वाक़ई हुई ना, अब 3 दिन के लिए नबी गायब रहे या 3 साल के लिए, बात यह है कि गैबत वाला उन्वान मुतहक्किक हो गया। तो जिस तरह नबी गायब रह सकता है, इसी तरह नबी का नुमाइंदा भी गायब रह कर लोगों की हिदायत कर सकता है, चाहे वो 3 साल के लिए गायब रहे या 3000 साल के लिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। काल अल्लाह ताला, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह राद में ये फरमा दिया, वले कुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी का होना ज़रूरी है। देखिए हाँ कहा, वले कुल्ल, हर कौम के लिए एक हादी का होना ज़रूरी है। ना यहाँ पर खुदा ने कौम की तायीन की है, ना खुदा ने हादी की तायीन की है, ना खुदा ने ज़माने की तायीन की है। गोया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बग़ैर तायीन के ये कह दिया कि हर कौम के लिए हादी का होना ज़रूरी है। का मतलब ये है कि जब तक कौम मौजूद है, जब तक लोग मौजूद हैं, मेरी तरफ से एक नुमाइंदा आता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है वो लोगों की नज़रों के सामने हो या गैब हो। मकसद ये है कि ज़मीन हादी के बगैर नहीं रह सकती। दूसरी आया करीमा में काला व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीरुन, कोई भी उम्मत ऐसी नहीं है मगर ये कि अल्लाह ने उसमें क्या है, डराने वाला छोड़ा है। तो यहाँ डराने वाले से मुराद नबी भी हो सकता है और इमाम भी हो सकता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।